السلام علیکم۔ میں وزارت خان قاسمی، امام و خطیب، ممتاز مسجد تارا پوری، لساڑی روڈ، میرٹھ شہر۔ میں مدارس کے چندہ کرنے والے علماء کرام سے ایک طالب علمانہ گزارش پیش کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو مکمل سماعت فرمائیں۔ معزز علماء کرام، دینی مدارس اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں جہاں سے دین کی حفاظت اور اشاعت کا عظیم کام انجام پاتا ہے۔ ان مدارس کا نظام چلانا، اساتذہ کی تنخواہیں، طلباء کی کفالت اور دیگر اخراجات کا بندوبست کرنا یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ علماء کرام اور محتمم حضرات جو ان مدارس کی بقا کے لیے سفیر بن کر شہر شہر اور گاؤں گاؤں کا سفر کرتے ہیں، ان کی قربانی اور اخلاص کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کر موسم کی سختیوں اور سفر کی تھکن کو برداشت کرتے ہوئے دین کی خدمت میں جو کوشش کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ کی ان قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے بسط احترام چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ہمارے اس مقدس مشن کے وقار کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ گزارشات تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ اصلاح و تعمیر کے جذبے کے تحت پیش کی جا رہی ہیں۔ 4 باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، امیروں کی خوشامد نہ کریں۔ آپ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ آپ کے سینے قرآن و حدیث کے نور سے منور ہیں۔ جب کوئی عالم دین چند سکوں کی خاطر کسی مالدار یا سیٹھ کی حد سے زیادہ خوشامد کرتا ہے تو اس سے نہ صرف اس عالم کی اپنی وقت کم ہوتی ہے بلکہ علم دین کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ مالداروں کے سامنے بچھ جانا اور ان کی چاپلوسی کرنا علماء کی شان نہیں۔ دینے والا اللہ ہے، یہ مالدار محض ایک ذریعہ ہے۔ ذریعے کو رزاق کا درجہ نہ دے۔ نمبر 2، عزت نفس کی تحفظ۔ دین کے کاموں کے لیے تعاون مانگنا سنت ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن اس کا طریقہ باوقار ہونا چاہیے۔ بعض اوقات چندہ حاصل کرنے کے لیے عزت نفس کو اس طرح داؤ پر لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ سوال کے وقت لہجہ باوقار رکھیں۔ گڑ گڑا کر یا اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر چندہ لینا ایک مسلمان، خاص طور پر ایک عالم کو زیب نہیں دیتا۔ استغنا یعنی بے نیازی کے ساتھ اپنی ضرورت پیش کریں۔ کوئی دے تو جزاک اللہ، نہ دے تو اس سے بھی بہتر رویہ رکھیں۔ تیسرے نمبر پر صدق و دیانت یعنی جھوٹ سے پرہیز۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو وہ ہے جہاں چندے کی خاطر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت سچائی میں رکھی ہے، جھوٹ میں نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر مدرسے میں طلباء کی تعداد 50 ہوتی ہے تو چندہ بڑھانے کے لیے اسے 200 یا 300 بتا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مدرسے کے اخراجات کو بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دینی کاموں کی بنیاد ہی تقوی اور سچائی پر ہے۔ اگر بنیاد میں جھوٹ شامل ہو جائے تو عمارت کبھی بابرکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اتنے ہی وسائل فراہم فرماتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، بشرطے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ چوتھے نمبر پر طلباء کا تعارف قابل رحم نہیں بلکہ امت کی امانت کے طور پر۔ ایک اہم کوتاہی الفاظ کے انتخاب میں نظر آتی ہے۔ اکثر چندہ کرتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے مدرسے کے غریب، مسکین، یتیم، مفلس اور نادار بچوں کا خیال رکھیں۔ یہ انداز ان طلباء کی توہین ہے جو اللہ کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے قوم کے سامنے ان کا تعارف ان کی غربت سے نہیں بلکہ ان کی عظمت سے کرائیں۔ عوام کو بتائیں کہ یہ بچے امت کی قیمتی امانت ہیں جو کل دین کی کشتی کو سنبھالیں گے۔ یہ مہمان رسول ہیں جن کی خدمت کرنا قابل سعادت ہے۔ یہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے اور دین کے محافظ ہیں۔
جب انہیں آپ قابل رحم بنا کر پیش کرتے ہیں تو دینے والا خیرات سمجھ کر دیتا ہے، لیکن جب آپ انہیں وارث دین بنا کر پیش کریں گے تو دینے والا اسے اپنی خوش نصیبی سمجھ کر خدمت کرے گا۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا کام نہایت اہم ہے اور آپ کی قربانیاں بہت بڑی ہیں۔ اللہ کے لیے چند دنیاوی سکوں کے لیے اپنے اس بلند مقام کو نیچے نہ آنے دیں۔ عوام کے سامنے اپنی ضروریات سچائی کے ساتھ رکھیں۔ مالداروں کی دہلیز پر علم کی پگڑی نہ جھکائیں۔ جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے بچ کر اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں۔ طلباء کو مسکین ظاہر کرنے کے بجائے قوم کے سامنے انہیں ایک قابل فخر امانت بنا کر پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور میرے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔